الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر بات کی جائے غربت اور خوشحالی کی تو ذہنوں میں تصور مال کا ہی آیا کرتا ہے کہ مال کا ہیر پھیر ہے، جس کے پاس ہو وہ خوشحال ہے اور جس کے پاس نہ ہو وہ غریب تصور کیا جائے گا۔ عموماً ذہنوں میں یہی سوال آتا ہے اور اس کا پھر یہی جواب ملتا ہے کہ غربت مال کا ہیر پھیر ہے، مال ہے تو غربت نہیں ہے، اور اگر مال نہیں ہے تو پھر غربت کے ڈیرے ہیں۔ کچھ ایسا ہی منظر مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جمع غفیر موجود ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کر رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں کیا ہی عجیب منظر ہے، دین کی بات سننا، سمجھنا، اس کو آگے پھیلانا، یہ باعث سعادت ہے، باعث برکت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا انی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہ ویڈیو جو ہے دیکھ رہے ہیں، نیکی کی بات آپ کو مل رہی ہے۔ اگر آپ کی چاہت ہے کہ آپ کو یوں ہی دین کے متعلق جو ہے وہ گفتگو سننے کو دیکھنے کو ملتی رہے تو برائے کرم چینل سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ڈیلی کی بنیاد پر آپ کو ویڈیو جو ہے وہ دین کے حوالے سے ضرور ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، آپ کے ذریعے دین کا پیغام لوگوں تک جائے گا، آپ کے لیے وہ بھی ڈھیروں نیکیوں کا سبب بنے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا جس کے پاس درہم نہ ہو، دینار نہ ہو، مال و دولت نہ ہو تو وہ غریب ہے۔ حضور نے فرمایا، نہیں صحابہ، ایسی بات نہیں، بلکہ میری امت کا غریب شخص وہ ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس کے پاس بڑی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات دی ہوئی جو ہے خیرات، اسی طرح تہجد، جاش، اوابین، تلاوت کلام پاک، قیام اللیل بھی ہے، صائم الدہر بھی ہے، بہت ساری عبادات لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، دن قیامت کا ہے، منظر بڑا عجیب ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، آج اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ اتنے نیک اعمال کے ساتھ ساتھ لوگوں کے معاملے میں رویہ اس کا صحیح نہیں ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ ہے، کسی کے تہمت لگائی ہے، کسی پہ الزام لگایا ہے، کسی کے ساتھ کیا کیا ہے، کسی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ حضور نے فرمایا، لوگ آئیں گے، ایک آئے گا، یا اللہ اس نے تو فلاں جگہ پہ مجھے گالی دی تھی۔ حضور فرماتے ہیں، اب جس شخص کو گالی دی گئی ہے تو دینے والی، یعنی وہ جو اتنی نیکیاں لے کر آیا ہے، اتنی نمازیں روزے لے کر آیا، فرمایا اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس شخص کو دی جائیں گی جس کو اس نے گالیاں دی ہے۔ پھر ایک شخص آئے گا، اللہ اس نے میرے زمین پہ قبضہ کیا تھا، فرمایا اس کی نیکیوں میں سے کچھ نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی جس کی زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہے۔ اسی طرح لوگ آتے رہیں گے، اللہ اس نے میرے ساتھ یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا۔ فرمایا لوگوں کا سلسلہ جو ہے آنے کا لگاتار جاری ہے، لوگ اپنا اپنا حق مانگ رہے ہیں، اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جا رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، لوگوں کے حق ابھی باقی ہیں، حقدار اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ صحابہ وقت ایسا آئے گا دینے کے لیے کچھ نہیں، اب حقدار جب حق مانگیں گے نا، میرے حضور فرماتے ہیں لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے، لوگ حق مانگیں گے، ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جا رہے ہیں۔ فرمایا میری امت کا غریب شخص وہ نہیں جس کے پاس درہم دینار نہ ہو، میری امت کا غریب شخص وہ ہے جس کے پاس نیکیوں کا انبار تھا، دی ہوئی خیرات تھی، کیے ہوئے سجدے تھے، طواف کعبہ بھی اس کے پاس تھا، صفا و مروہ کی سعی بھی اس کے پاس تھی، رات کا قیام بھی اس کے پاس تھا، دن کے روزے بھی اس کے پاس تھے، تلاوت
تلاوت کلام بھی اس کے پاس تھا، ذکر و اذکار کی تسبیحات کی بھی اس کے پاس تھی، سب کچھ تھا، لیکن لوگوں کا حق مارا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، گیا ہے نیکیوں کا انبار لے کر، لیکن جب حساب کتاب کا معاملہ آیا اس کے پاس ایک نیکی نہیں بچی جس کی برکت سے وہ جنت میں جاتا۔ فرمایا میری امت کا غریب شخص ہے، یہ نیکیاں لے کر گیا، لوگوں کے حق باقی تھے، اپنی نیکیاں لوگوں کو دے بیٹھا۔ دوستان مکرم، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ حقوق العباد میں جو باتیں شامل ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے، والدین کے، ان معاملات کو ادا کیا جائے۔ علماء لکھتے ہیں حقوق اللہ کی معافی ممکن ہے، لیکن حقوق العباد کی اس وقت تک معافی ممکن ہی نہیں ہے جب تک جس کا حق مارا ہے، جس کا حق جو ہے ہم نے چھینا ہے یا جس کا دل دکھایا ہے وہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ اللہ کریم ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پورا کرنا بھی نصیب فرمائے۔